بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے چند ماہ سے جو میں گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اکنامک انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں، اب وہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کا رزلٹ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پہلے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا، پاکستان کی گروتھ گر گئی ہے۔ اب جو دوسرا فگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فی کس آمدنی ہے ان ڈالر ٹرمز وہ اس سال گر گئی ہے۔ اس سال کا جو پروویژنل ریزلٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو پر کیپٹا انکم یا فی کس آمدنی جس کو کہا جاتا ہے یہ 1568 ڈالر پہ آ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال 1776 ڈالرز پہ کھڑی تھی، یعنی کوئی تقریباً 11.3% اس کے اندر ڈکلائن آیا ہے۔ اس کے ریپریکشنز تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ جو اوورآل سائز آف دا اکانومی ہے، جی ڈی پی کا جو سائز ہے ان ڈالر ٹرمز وہ بھی شرنک کر گیا ہے، اس میں بھی خاصی کمی آئی ہے۔ یہ کھڑا تھا آج پچھلے سال کوئی تقریباً 341.6 بلین ڈالرز پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کم ہو کر یہ پچھلے سال کھڑا تھا 375 بلین ڈالرز پہ، جو کہ کم ہو کر 341.6 بلین ڈالرز پہ آ گیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی میجر جو ہے وہ ڈراپ آیا ہے کوئی تقریباً 33.4 بلین ڈالرز کا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فی کس آمدنی بیسیکلی لو مڈل انکم گروپ کے اندر ہم شامل ہیں۔ یہ جو پر کیپٹا انکم گر رہی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کے بڑے ریپریکشنز ہیں، کیونکہ ابھی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے یہ جو انہوں نے پر کیپٹا انکم دکھائی ہے، اس پر کیپٹا انکم میں جو آبادی انہوں نے لی ہے وہ آبادی ہے 231.5 ملین، یعنی کوئی تقریباً 23 کروڑ۔ لیکن جو ابھی لیٹسٹ سینسز ہو رہا ہے یہ سینسز کے رزلٹ یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کو ٹچ کر چکی ہے۔ تو ابھی 23 کروڑ اگر 2 کروڑ بندے اور شامل کر دیے جائیں اس کے اندر تو یہ پر کیپٹا انکم مزید گر جائے گی۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ جو پاکستان کا پر کیپٹا انکم گر رہی ہے، فی کس آمدنی گر رہی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ جو پور کنٹریز ہیں اس کی ڈیفینیشن کے قریب نہ پہنچ جائے، جس میں کچھ افریقن کنٹریز ہیں اور ایک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اوورآل جو پاکستان کی اکانومی کا جو سٹرکچر بننے جا رہا ہے وہ دنیا کی نظروں میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو میرے دیکھنے والے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ایک اس کا الٹیمیٹ رزلٹ آپ کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ جو فی کس آمدنی ہے ان ڈالر ٹرمز، اس کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈیفیکلٹیز اور اکنامک مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، اب جو میرے دیکھنے والے جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس ٹائم 60 to 70% لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بہت مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں لو انکم گروپس شامل ہیں، اس میں سیلریڈ کلاس شامل ہے، اس میں پینشنرز شامل ہیں، اس میں چھوٹی موٹی پرائیویٹ نوکریاں کرنے والے لوگ شامل ہیں، اور ان کی بہت زیادہ اکثریت ہے پاکستان کے۔ یہ خاص کر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں
مشکلات کا میں جو ذکر کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے جو اربن کلاس ہے اور جو لو فکسڈ انکم گروپس ہیں، ان کی زندگیاں تو اجیرن ہو چکی ہیں۔ انیکویلٹی یا طبقاتی تفاوت اس ملک کے اندر نمایاں ہے۔ آپ اگر پاکستان میں کسی بھی ہائی وے کے اوپر اور خاص کر موٹر وے کے اوپر سفر کریں تو آپ کو گاڑیوں کی تعداد میں کمی نظر نہیں آتی، حالانکہ پٹرول کی قیمت کا رونا ہم سارے روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا امیر طبقہ ہے، جن کے پاس بڑی لگزوریس قسم کی گاڑیاں ہیں، ان کے حالات زندگی میں اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن جو پاکستان کا لوور فکسڈ انکم گروپس ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت فرق پڑا ہے۔ ان کی زندگیوں میں مشکلات میں اور فائنینشیل مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو 20 سے 25 ہزار روپے کما رہا ہو اور اس کے گھر کے افراد کی تعداد 6 سے 8 کے درمیان ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا کھانا کہاں سے پورا کرتا ہے، کیونکہ اگر کرایہ جو رینٹ پہ وہ گھر اس کا اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کا وہ جو منتھلی بجٹ ہے وہ کیسے پورا کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سارے معاملات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ جو فی کس آمدنی کا گرنا ہے، یہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اوورآل سائز آف دا اکانومی ان ڈالر ٹرمز شرنک کر رہی ہے، سکڑ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ اس ملک میں جتنی میسو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، یعنی روپیہ گرا ہے، ڈالر کی قدر میں بہت اضافہ ہوا ہے، یہ بھی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جب وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اگر ڈی ویلیویشن زیادہ ہوتی ہے، آبادی ہم بڑھ رہی ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ اگلے سال ہماری فی کس آمدنی مزید اور بڑی میسولی نہ گر جائے، یعنی یہ $1000 سے نیچے نہ آ جائے کہیں، یا $1000 کے قریب نہ ہو۔ تو یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے اب وہ بڑی سیریسلی بجنا شروع ہو گئی ہے، اور اس اکانومی کو فکس کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ایک چارٹر آف سرٹینٹی کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے کئی ویلاگ سے اور تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں کسی چارٹر سے پہلے ایک چارٹر آف سرٹینٹی کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویلاگ کو لائک کریں، میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری آواز میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔